یاد ہے تمہیں جب میں پہلی بار لال حویلی سے واپس آئی تھی تو تم نے مجھے تائی بننے کی خوشخبری سنائی تھی، اس لیے اس بار بھی میں ایسی ہی نیوز سننے کی منتظر رہوں گی، تیار رہنا۔ مہرو نے اسے چھیڑا۔ بھابھی ہیر بلش کرتی شرما گئی۔ ارے یار تم یقیناً شرما رہی ہوگی ہے نا؟ مہرو ہنسی۔ بھابھی میں فون رکھ رہی ہوں، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ ہیر نے جلدی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ توبہ ہے بھابھی آپ بھی نا، وہ مسکرا کر پلٹتی یشب سے ٹکرائی جو اس کے بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا۔ کیا برائیاں کر رہی تھی میری بھابھی کے ساتھ؟ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی برائیاں کرنے کی؟ وہ کہتے ہوئے سائڈ سے ہو کر بیڈ کی طرف نکل آئی۔ ہیر کب تک چلے گا یہ سب؟ کیا سب؟ تمہاری بے گانگی اور کیا؟ وہ خفا خفا سا بولا۔ میری چند روزہ بے گانگی صحیح نہیں جا رہی محترم سے، اور خود جو بے گانگی دکھائی تھی وہ بھول گئے شاید۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے وقت چاہیے، وہ سرگوشی سے بولی۔ کس لیے؟ آپ کے اس مزاج کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے، مگر میں وقت مزید ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں ہیر، جو گزر گیا وہ کافی تھا، مگر اب میں اس وقت کو تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر۔ وہ محبت سے کہتا اس کے قریب آیا۔ کس قدر مطلب پرست ہیں آپ، یعنی کہ اب بھی زبردستی مسلط ہونا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ چٹاک سے بات اس کے منہ پر مارتی ہوئی بولی۔ ہیر کی بات یشب کے دل پر گھونسے کی مانند پڑی۔ نہیں، میں اب تم سے کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا کسی بھی قسم کی، اس بار فیصلہ کرنے کا اختیار تمہیں دیتا ہوں ہیر، تمہارا فیصلہ یہ آخری فیصلہ ہوگا اور میں تمہارے ہر فیصلے کو قبول کروں گا۔ تم چاہو تو اپنے گھر اور گھر والوں کے پاس واپس جا سکتی ہو ہمیشہ کے لیے، اور اگر نہیں تو… وہ رکا۔ دراڑ میں تمہارے لیے وہ چیز پڑی ہے جو میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں زیادہ وقت دینے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس، اس ایک ہفتے میں تمہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا، اسی لیے اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو۔ مگر خیال رہے میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم واپس جانا چاہو گی تو میں بالکل بھی رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور اگر تمہارا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو اس ڈراور میں موجود تمہارے لیے خریدی گئی چیز کو پہن کر تیار رہنا۔ ایک ہفتہ مطلب اگلے سنڈے۔ یشب نے حساب لگا کر اسے فیصلہ سنانے کا دن بتایا۔ میں بے چینی سے اس دن کا اور تمہارے ڈسیژن کا منتظر رہوں گا، سو ٹیک یور ٹائم۔ یشب سنجیدگی سے اسے اپنا فیصلہ سناتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ ہیر پیچھے ساکت کھڑی تھی۔ کیا وہ جانا چاہتی ہے ہمیشہ کے لیے؟ اس کا دماغ اس کے دل سے سوال کر رہا تھا۔ یشب کے دیے گئے وقت کے مطابق 4 دن گزر چکے تھے۔ ان 4 دنوں میں یشب اس سے بالکل لا تعلق ہو گیا۔ وہ ایک کمرے میں بالکل اجنبی بن کر رہ رہے تھے۔ اجنبی تو وہ پہلے بھی تھے، مگر اس اجنبیت میں دشمنی تھی، انتقام تھا، اور اب وہ یکسر بے گانگا ہو چکا تھا۔ ہیر باوجود کوشش کے کوئی فیصلہ نہ کر پائی تھی۔ دل اور دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی۔ دماغ اس سے واپس جانے کا مشورہ دے رہا تھا تاکہ یشب کو اس کے کیے گئے سلوک کی سزا مل سکے، جبکہ دل اس کے برخلاف یشب کی حمایت کر رہا تھا۔ دل چیخ چیخ کر اسے یہاں رہنے کا مشورہ دے رہا تھا جہاں وہ شخص تھا جسے اس نے اپنے باپ اور بھائی کی علاوہ ایک اچھے مرد کی حیثیت سے سوچا تھا، ورنہ اس پہلے تو کسی مرد نے ہیر کو اس طرح متاثر نہیں کیا تھا جیسا یشب خان افریدی نے پہلی ملاقات میں اسے بے چین کر دیا تھا، جو اب اس کا شوہر تھا، اس کا محرم تھا، مگر جسے کبھی اس نے اس روپ میں دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ چونکہ ایک نامحرم مرد کو سوچنا بھی گناہ کے زمرے میں ہی آتا ہے، اس لیے ہیر نے بروقت ہی اپنی تمناؤں کو لگام میں ڈال لی تھی۔ اب جیسے بھی صحیح اور جن حالات میں بھی صحیح اس کی یہ تمنا پوری ہو چکی تھی، مگر کیوں کر وہ اس شخص سے الگ ہو پاتی؟ اسے بی بی جان کی چند دن پہلے کی گئی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں، جس میں انہوں نے یشب کو غلطیوں کو درگزر کر کے دونوں فیملیز میں موجود رنجشوں کو ختم کرنے کا کہا تھا۔ اسے مہرو کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جن میں مہرو نے ہیر کے سامنے یشب کی اس سے محبت کا اقرار کیا تھا، وہ محبت جو آج سے کئی سال پرانی تھی، جسے وقت کی دھول مٹی میں اٹا ضرور گئی تھی مگر ختم نہیں کر پائی تھی، وہ محبت جو اسے پھر سے اس کی منتظر تھی، باہیں پھیلائے اسے سمیٹنے کے لیے تیار کھڑی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسی کشمکش میں مزید 2 دن پر لگا کر اڑ گئے۔ کل سنڈے تھا، ہیر کے فیصلہ سنانے کا دن۔ یشب بہت بے چینی اور بے قراری سے ایک ایک دن گن کر گزار رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہیر نے واپسی کا فیصلہ سنا دیا تو وہ کیا کرے گا، کیسے قبول کرے گا اس کا یہ فیصلہ، اور یہیں آ کر اس کا سارا غصہ، سارا تنتنا جھاگ بن کر بیٹھ جاتا۔ کیا تھا اگر میں خود کے غصے پر تھوڑا سا کنٹرول رکھنا سیکھ جاتا تو کم از کم اتنا پریشان تو نہ ہونا پڑتا مجھے۔ کاش کہ یشار لالا کا خون شمس خان نے نہ کیا ہوتا، کاش کہ ہیر شمس خان کی بہن نہ ہوتی، کاش کہ میں نے بابا جان کی بات مان لی ہوتی، کاش میں اپنے غصے کو قابو میں رکھ کر ہیر کے ساتھ وہ سب نہ کرتا جو کر چکا۔ ایسے بہت سے کاش تھے جبکہ یشب کے پاس، مگر اب وہ وقت نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے ان سارے کاش کو پورا کر سکتا۔ آج سنڈے تھا، ہیر کے فیصلہ سنانے کا دن، اور وہ فیصلہ کر چکی تھی، مگر دل نہ جانے کیوں بے چین سا تھا صبح سے۔ اب بھی وہ حویلی کے پچھلے احاطے میں درخت کے بنائے گئے پتھر کے بینچ پر بیٹھی سی اداسی اور بے چینی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب حدید کی آواز اسے کھینچ لائی۔ چاچی، اس نے چہکتے ہوئے پیچھے بازو ہیر کے گلے میں ڈالے۔ ارے چاچی کی جان، آپ کب آئے؟ ہیر نے خوشگوار سی حیرت سے کہتے ہوئے اسے اپنے سامنے کیا۔ ابھی وہ اچھلا، بتایا بھی نہیں آنے کا؟
یشب ڈیرے پر تھا جب اس کا سیل فون بجا۔ بابا جان کا نام دیکھ کر اس نے کال اوکے کی۔ جی بابا جان۔ یشب کہاں ہو تم؟ میں ڈیرے پر ہوں۔ بابا جان خیریت؟ جلدی حویلی پہنچو۔ وہ عجلت میں بولے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ یشب فکر مند ہوا۔ تم آؤ تو پھر بتاتا ہوں، بابا جان نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ کیا بات ہے بابا جان، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دلاور خان نے بندہ بھجوایا تھا پیغام دے کر۔ کیسا پیغام؟ یشب ان کی بات پر چونکا۔ ہیر کی بھرجائی کا انتقال ہو گیا ہے، شمس خان کی بیوی کا۔ اوہ، وہ کیسے؟ وہ حیران ہوا۔ یہ تو جانے پر ہی پتہ چلے گا۔ تم ایسا کرو، ہیر کو لے کر فوراً نکلو کیونکہ عصر کے بعد جنازہ ہے اور 2 بج چکے ہیں۔ میں بھی تمہاری بیوی جان کو لے کر جنازے سے پہلے آ جاؤں گا۔ السلام علیکم، آپ کب آئیں؟ وہ سنجیدہ سا مہرو سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ تم سناؤ، کہاں سے آ رہے ہو؟ مہرو خوش مزاجی سے بولی۔ میں ڈیرے پر تھا۔ ہیر تم جا کر چادر اوڑھاؤ، ہمیں نکلنا ہے ابھی۔ نکلنا ہے؟ کہاں کے لیے؟ ہیر کے سوال کو مہرو نے زبان دی۔ ہیر یشب کے کہے گئے الفاظ پر دڑام سے نیچے گری تھی۔ میرے گھر پر خان، آپ نے تو مجھے فیصلے کا اختیار دیا تھا، پھر کیوں؟ وہ پریشان سے دل میں سوچ رہی تھی۔ ہیر تم کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ ہری اپ۔ وہ گھڑی دیکھتا عجلت سے بولا۔ ہیر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیا کہے۔ آخر خان ایسا کیوں کر رہا تھا؟ جب فیصلہ میں نے سنانا تھا تو مجھے میرے گھر لے جانے کا کیا مقصد؟ وہ بھی آج ہی؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ دل میں ہم کلام تھی کیونکہ یشب کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اس پر کچھ پوچھنے کی ہمت نہ تھی۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ ہیر کے گاؤں جانے والی سڑک پر چڑھ چکے تھے۔ ہیر دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ مگر یہ کیا؟ جیسے ہی پراڈو ان کی حویلی کی طرف مڑی، گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی جو حویلی تک جا رہی تھی۔ کافی رش تھا وہاں مردوں کا، کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ ہیر کو کسی انہونی کا احساس ہوا تو وہ فوراً پلٹتی یشب کا اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ خان کا کیا ہوا ہے یہاں؟ آپ مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ وہ کپکپاتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ یشب جو گاڑی پارک کرنے کی مناسب جگہ دیکھ رہا تھا، ہیر کے ہاتھ پکڑنے پر متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان مت ہو، یشب اس کے اڑے حواس دیکھ کر بتاتا مناسب نہ سمجھا۔ خان پلیز بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ خوفزدہ سی بولی۔ گاڑی آگے نہیں جائے گی، اس لیے تم یہیں سے حویلی تک چلے جاؤ، میں گاڑی پارک کر دوں۔ یشب اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، آپ مجھے واپس لے جائیں، میں حویلی نہیں جاؤں گی۔ کم آن ہیر، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یشب اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ہیر کی طرف آ کر اس کا ڈور اوپن کیا۔ آؤ۔ میں نہیں۔ اس کے مزید بولنے سے پہلے یشب اسے باہر نکال چکا تھا۔ وہ ہیر کا ہاتھ تھام کر ساتھ چلتا ہوا حویلی کے گیٹ تک پہنچ گیا۔ اب جاؤ تم، میں یہی ہوں۔ ہیر نے دونوں ہاتھوں سے یشب کے بازو کو زور سے پکڑا، جیسے کوئی ننھا بچہ کسی اپنے کے دور جانے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ یشب نے اسے دیکھ کر اندر جانے کا اشارہ کیا، مگر ہیر اس کا بازو تھامے وہیں کھڑی رہی۔ یشب اس کے بازو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ چاروں ناچار ہیر بھی خوفزدہ سی پاؤں گھسیٹتی اندر داخل ہوئی اور وہاں عورتوں کا جھمکٹا دیکھ کر وہ جان چکی تھی اس کا کوئی پیارا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ہیر جب 10 دن پہلے اپنی حویلی آئی تھی تو تب اسے پھوپھی بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ شمس اور پروشا کی شادی کے 6 سال بعد ان کو اولاد کی نوید ملی تھی۔ حویلی میں خوب صدقے خیرات کیے گئے۔ جہاں ہر کوئی اس خبر پر خوش تھا، وہیں سب ہیر کی غیر موجودگی پر افسردہ بھی تھے۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزرا اور آج وہ خوشی جس کا پچھلے کئی ماہ سے بے چینی سے انتظار تھا، اپنے ساتھ غم بھی لے آئی۔ پروشا ڈلیوری کے دوران ہی بیٹی کو جنم دیتے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ہر آنکھ پرنم تھی، ہر دل دکھی تھا پروشا کی جوان موت پر قدرت کے لکھے کو کون ٹال سکتا تھا بھلا۔ اس روز ہیر نے یشب کو یہی فیصلہ سنانا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ اس کی محرم، اس کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہے، مگر اس روز وقت نے مہلت ہی نہ دی تھی کہ ہیر یشب کو اپنا فیصلہ سنا پاتی۔ مرد چاہے جو بھی کرے، جو بھی کہے، مگر ایک باوفا باشعور عورت ہمیشہ اپنے مرد کی محبت کی پجاری ہوتی ہے۔ آپ اس پر جتنے بھی ظلم کرتے رہیں، مگر محبت کی ایک نگاہ پڑتے ہی وہ سارے ظلم، سارے زخم بھلا کر واپس پلٹ آتی ہے۔ یہ ہے عورت کی عظمت۔ اور ہیر ایک عظیم عورت تھی۔ اگلی صبح وہ سب کی دعاؤں تلے پورے 1 ماہ بعد یشب کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اس 1 ماہ میں مہرو اور یشب 1-2 بار اس سے آ کر مل گئے تھے۔ ہیر کچھ دیر بیوی جان اور مہرو کے پاس بیٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ یشب کمرے میں موجود نہ تھا۔ اس نے چادر اتاری اور بیڈ پر بیٹھ کر سینڈل اتارنے لگی۔ جب یشب سیل کان سے لگائے بات کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، ہیر نے اسے دیکھ کر پاس پڑی چادر پھر سے اوڑھ لی۔ یشب نے ہیر کو دیکھ کر کال بند کی اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ویلکم بیک ٹو مائی لائف، وہ مسکرایا۔ ہیر نے اس کی شوق نظروں سے نظریں بچا کر سر جھکا کر سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر یشب نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے دونوں طرف بازو پھیلا کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ پلیز خان، مجھے چینج کرنے دیں، نماز کا وقت ہو نکلا جا رہا ہے۔ ہیر نے ٹھوس جواز پیش کیا۔ اوکے، نماز پڑھ لینا، مل تو لو پہلے مجھے، میں تو ترس گیا تھا تم سے ملنے کو۔ یشب نے اس کے سرخ پڑتے گالوں کو دیکھ کر اسے قریب کیا۔ پلیز خان، تنگ مت کریں، وہ منمنائی۔ ارے تنگ میں نہیں، تم کر رہی ہو مجھے۔ یشب نے محفوظ ہوتے ہوئے اسے سینے سے لگا کر کان کے پاس سرگوشی کی۔ آئی لو یو، میری نماز۔ ہیر یشب کی گرفت میں کسمسائی۔
اوہ یس، نماز زیادہ ضروری ہے۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے ہٹا۔ یار مسکرا تو دو، لگ رہا ہے جیسے میں گن پوائنٹ پر رومانس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہیر اس کی بات پر بے اختیار مسکرا دی۔ دیٹس گڈ، اب جاؤ اس سے پہلے کہ میرا دل بے ایمانی پر اکسائے۔ یشب نے آنکھ دبائی۔ ہیر نے اس کی بات سن کر بھاگنے کے انداز میں ڈریسنگ روم میں جا کر دروازہ بند کیا۔ یشب کا بلند و بالا قہقہ اسے بند دروازے سے بھی بخوبی سنائی دیا۔ خان، ہیر نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر پکارا۔ یشب نے اس کی طرف کروٹ لی۔ وہ آپ نے کبرڈ کے تھرڈ ڈرار میں میرے لیے کیا خرید کر رکھا تھا جسے پہننے کا کہہ رہے تھے اس روز؟ تم نے دیکھا نہیں؟ یشب حیران ہوا۔ نہیں، جس روز دیکھنا تھا اس روز گھر جانا پڑ گیا۔ وہ اس دن کو یاد کر کے افسردہ ہوئی۔ تو اب دیکھ لو، بلکہ پہن کر بھی دکھا دو مجھے۔ اب؟ ہاں اب، مگر ہے کیا؟ خود دیکھ لو جا کر۔ یشب نے اسے اٹھایا۔ ہیر نے جا کر کبرڈ کھولی اور وہاں موجود اتنے بڑے ڈبے میں میرون اور گولڈن برائڈل ڈریس دیکھ کر پلٹتی واپس آئی۔ وہاں تو برائڈل ڈریس ہے، وہ حیرانگی سے بولی۔ ہاں تو؟ یشب نے مسکراتے ہوئے سگریٹ سلگائی۔ وہ پہنوں؟ ہاں جلدی سے پہن کر آؤ۔ میں نہیں پہنوں گی، وہ بلش کرتی ہوئی شرمائی۔ یشب اسے دیکھ کر شرماتے دیکھ کر واپس پاس آیا۔ کم آن یار، جلدی سے پہن کر آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، ہری اپ۔ یشب اسے پکڑ کر ڈریسنگ روم میں لایا اور اسے اندر چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ ہیر ناچار وہ بھاری بھرکم ڈریس پہنتی جھجکتی شرماتی باہر آئی۔ یشب نے دروازہ کھلنے پر پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بنا کسی بناؤ سنگار کے اتنی حسین لگ رہی تھی، اگر ذرا سج سنور جاتی تو کیا ہوتا۔ بیوٹیفل، اس نے پاس آ کر سرگوشی کی۔ ہیر شرماتی ہوئی مزید سمٹ گئی۔ لکنگ سو نائس، آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لایا۔ ہیر نے آئینے میں نظر دیکھتے اپنے عکس کو دیکھ کر نظریں جھکا دی۔ یشب اسے شرماتے دیکھ کر مسکرایا۔ تم رکو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر خود ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک مخملی ڈبی لیے واپس آیا۔ یشب نے ڈبہ کھول کر نیکلس باہر نکالا اور ہیر کے پیچھے کھڑے ہو کر بہت پیار اور احتیاط سے نیکلس اس کے گلے میں پہنا دیا۔ یہ میں نے تمہارے لیے تب خریدا تھا جب تم مجھے پہلی بار ملی تھی۔ تم جانتی ہو ہیر، تمہاری باتیں، تمہاری آنکھیں، سب نے مل کر مجھے ایک ہی ملاقات میں لوٹ لیا تھا تب۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کن الفاظ میں تمہاری تعریف کروں۔ میری ایک بات مانو گی؟ پیار سے پوچھا گیا۔ جی، ہیر نے پھر سے سر ہلایا۔ تو پھر کہو۔ کیا؟ آئی لو یو، یشب مسکراہٹ دبا کر بولا۔ بات تو ماننا ہوگی، اب تم نے حامی بھر چکی ہو۔ یشب نے اسے نفی میں سر ہلاتے دیکھ کر اسے قریب کیا۔ چلو کہو یار، جلدی سے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ وہ کلاک کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ میں نہیں کہوں گی۔ ہیر ہچکچاتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ کیوں نہیں کہو گی؟ جلدی کہو ورنہ۔ اچھا کہتی ہوں۔ یشب کے تیوروں پر وہ مصنوعی ڈر کر بولی۔ پہلے ہاتھ ہٹائیں۔ یشب نے اس کے کندھوں سے ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تم کہو گی تو ہاتھ ہٹاؤں گا۔ آئی لو یو، وہ جلدی سے بولے۔ یشب نے اس کے پشتو میں کہنے پر ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگا لیا۔ ناؤ وی سیلیبریٹ آور فرسٹ آفیشیل گولڈن ویڈنگ نائٹ ٹو نائٹ۔ ایگری؟ یشب نے اس کے کانوں پر ہونٹ رکھ کر سرگوشی میں کہا۔ ہیر اس کی بات پر بلش کرتے ہوئے مطمئن ہو کر یشب کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ یشب نے ہیر کی رضامندی پر پرسکون ہوتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار باندھا۔ بے شک ایک لمبے اور تکلیف دہ انتظار کے بعد ہیر کو اس کے صبر کا پھل مل ہی گیا۔